اللہ چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو چند سیکنڈز میں آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ پاک چاہے تو آپ جس مشکل میں گرفتار ہیں وہ مشکل ایک لمحے میں حل ہو جائے۔ اللہ پاک چاہے تو سب ممکن ہے، سب کچھ۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ایک اچھا، سچا، پختہ اور کامل یقین رکھنا ہے۔ یا رحیم یا کریم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اور جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں، اور جن پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ آمین۔ زندگی اس کے ظاہری پہلوؤں میں نہیں ہے بلکہ اس کی پوشیدہ حقیقتوں میں ہے۔ لوگ ان کے چہروں سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ ان کے دلوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا نام وہاں لکھ سکتا ہے جہاں وہ چاہے، مگر دلوں میں نقاشی نہیں ہو سکتی سوائے ان کے جن کے دل خلوص، محبت اور احترام سے دھڑکتے ہیں۔ جب سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد بستر پر جائیں تو 2-4 منٹ اپنے رب سے باتیں کر لیا کریں۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کسی مشکل کی حل کی فریاد، کسی دکھ پر صبر، کسی گناہ پر شرمندگی، اور کبھی کسی خواہش کو گڑ گڑا کر مانگ لیا کریں۔ یقین جانیے زندگی آسان لگنے لگے گی۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی امید گٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اس کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کر نہیں، اڑ کر جانا چاہیے، اور جب راستہ اللہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو پھول صرف ان زمینوں پر ہی اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ جو زرخیز زمین ہوتی ہے، باقی بنجر جگہ پر صرف جنگلی اے میرے پروردگار، میری بہترین عمر میری آخری عمر کو بنا دیجیے، اور میرے بہترین اعمال میری آخری اعمال کو بنا دیجیے، اور میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ بنا دیجیے جس دن میں آپ سے ملوں، یعنی موت کا دن۔ یا رب، میرا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ آمین۔ اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہوں، یہ ہم ہر کسی سے کہہ سکتے ہیں۔ پریشان ہوں، یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں۔ اس لیے بس رب العالمین کے در پر گڑ گڑاؤ اور حاجت طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امیدیں مل جاتی ہیں، اور ہر تاریک حیات روشنی سے منور ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل لوگ وہ ہیں جن کا دل صاف ہو، جن کی زبان سچی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچی زبان والے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار، پاک باز دل، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، انصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میں اور میرا خدا روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، تو سینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔
اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ اتحاد کی قیمت سمجھنے کے لیے ریت کے حقیر ذروں کو غور سے دیکھیے۔ جب یہ متحد ہوتے ہیں تو ریگستان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جسے بڑی سے بڑی طاقت ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا نہیں سکتی۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق پہ ہے، صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور اصلاح میں مشغول ہے، اس کے ہی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے۔ چراغ ایک بھی ہو، گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ جب راہ ہدایت کے لیے کوئی تمہارے دل کو کھٹکھٹائے تو اپنے دل کا دروازہ اچھی طرح کھول لو، کیونکہ ہدایت کبھی کسی انسان کی محتاج نہیں بلکہ انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر ہر بار ہدایت کو ٹھکرا دیا تو عین ممکن ہے وہ تمہارے دل کو دستک دے ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سانسوں کو مہلت نہ ملے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، فکر نہ کریں، آپ کا رزق لکھا جا چکا ہے۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لا معلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، اور نہ ایسا انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ آپ کو کچھ اور آتا ہو یا نہ آتا ہو، بس ایک چیز ضرور آنی چاہیے، خود کو حوصلہ دینا۔ کبھی آپ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں تو ارد گرد نہ دیکھنا پڑے کہ کوئی آ کر آپ کے کندھے پر تھپکی دے گا۔ جب بھی کسی مشکل میں ہوں تو اوپر والے کی طرف دیکھیں اور نیچے اپنے کندھے پر خود تھپکی دے کر کہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ الفاظ، کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہیں۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔